السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ انتخابات میں شکست کو تسلیم نہ کرنے کی بری روایت کو ترک کریں، کیونکہ یہ رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2050 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے سے متعلق ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی حکومت نے پہلگام، اسلام آباد اور بھٹنڈی میں گجر اور بکروال کی مسلمان برادریوں کے متعدد گھروں اور جھونپڑوں کو گرا دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ 5 کا فائنل کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان آج شام کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال اور اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ مارکیٹ کی طلب کے مطابق طلبہ اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج لاہور میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنز کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے تیار مصنوعات پر توجہ دینا ہوگی۔ عارف الوی نے کہا کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنز ایک اہم شعبہ ہے جو ملک میں معیشت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ فیشن نے نئے رجحانات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ابلاغی طاقت اور فنون کی تشہیر کو جلا بخشی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ انتخابات میں شکست کو تسلیم نہ کرنے کی بری روایت کو ترک کریں، کیونکہ یہ رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ آج انہوں نے اپنے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ جمہوریت پر لیکچر دینے والے جمہوری طرز عمل اپنائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جذباتی بیانات اور حقائق منطق سے عاری ہیں۔ شبلی فراز نے اپنی حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کی عزت کے حوالے سے نعرے لگانے والے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شبلی فراز نے یاد دلایا کہ تمام جائزوں میں گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی برتری اور وزیر اعظم عمران خان مقبول ترین رہنما کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی سفیر نے خطے میں بحری سلامتی کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین نے دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2050 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور وبا سے مزید 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس عالمی وبا سے اب تک 3,24,834 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد 29,055 ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کے جمعرات سے دوبارہ اجرا کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب کراچی میں ہوگی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ ابتدائی طور پر کراچی سرکولر ریلوے کو پیپری براستہ لانڈی سے اورنگی تک براہ راست چلایا جائے گا۔ آنے اور جانے والی 4 ٹرینیں ہر روز 3 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ پیپری اور اورنگی کے درمیان مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ ادھر کراچی سرکولر ریلوے کے ڈبے سٹی ریلوے اسٹیشن کراچی پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہر ڈبے میں 100 مسافر بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ فی مسافر کرایہ 50 روپے مقرر کیا گیا ہے۔
گورنر سندھ عمران اسماعیل نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ چھوٹے اور بڑے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے شروع کردہ کامیاب جوان پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ آج کراچی میں پاکستان پبلک فورم کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 2.5 کروڑ روپے تک کا قرض دیا جا رہا ہے۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چھوٹا کاروبار معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے قومی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، کیونکہ سیمنٹ اور کپڑا سازی کے شعبوں سے مثبت اشاریے مل رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے سے متعلق ذرائع ابلاغ کی بے بنیاد اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں وہ ذرائع ابلاغ کے ایک حصے کی اطلاعات سے متعلق پوچھے گئے سوالات کا جواب دے رہے تھے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر امریکی دباؤ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم نے پاکستان کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ جب تک فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نہیں نکل آتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے زور دیا تھا کہ اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی قائد اعظم کی سوچ کے مطابق ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ وزیراعظم نے اس موضوع پر پاکستان کے موقف کے اعادے سے متعلق بیان سے بے بنیاد افواہیں دم توڑ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے لیے پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدیں اور القدس الشریف کو فلسطین کے دارالحکومت تسلیم کرنے کے ساتھ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی قوانین کے مطابق 2 ریاستی حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقوں پہلگام، اسلام آباد اور بھٹنڈی میں نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی بھارتی حکومت نے گجر اور بکروال کی مسلم برادریوں کی زمینیں ہتھیانے اور غیر کشمیری ہندوؤں کی آبادکاری کے لیے ان کے متعدد گھروں اور جھونپڑوں کو گرا دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی گجر اور بکروال کی مسلمان برادریوں کے خلاف مودی حکومت کی غیر انسانی کارروائی ایسے وقت پر سامنے آئی جب سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی صدر محبوبہ مفتی جنوبی کشمیر میں پہلگائی کے بالائی علاقوں کے دورے پر تھیں۔ پہلگام میں متاثرہ مسلمان برادریوں سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے بھارتی حکومت کو ایسے عوام کش اقدامات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمینیں ان لوگوں کی ہیں جو صدیوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ بھارت کی جیلوں میں قید کشمیری سیاسی قیدیوں کو کورونا وائرس سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی پولیس نے 5 اگست 2019 سے اب تک کم از کم 15,000 افراد کو گرفتار کیا۔ ان میں سے اکثریت کو بھارت میں کورونا وائرس سے متاثرہ جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی جیلوں میں ہزاروں کشمیریوں کو جعلی مقدمات میں قید کیا گیا، جنہیں طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ بھارتی جیلوں کی دیگر صورتحال کے پیش نظر کشمیری قیدیوں کو کورونا وائرس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ نئی دہلی ان کی رہائی کے لیے عالمی اپیلوں پر دھیان نہیں دے رہا۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر کشمیری قیدیوں کو رہا کرنے پر زور دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کے خاندانوں کو بھارتی جیلوں میں ان کی حفاظت سے متعلق خدشات ہیں۔ کشمیری سیاسی قیدیوں کو ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ 5 کا فائنل آج رات کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور لاہور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 27، پشاور اور مظفر آباد 20، کوئٹہ 11، گلگت 12 اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں موسم سرد اور خشک، جموں میں خشک جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لیہ -1، اننت ناگ اور شوپیاں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक्तसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर जोर दिया है कि इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम न करने की बुरी रिवायत को तर्क करें, क्योंकि ये रवैया जमहूरी अक़दार के मनाफी है। तर्जुमान ने इसराइल को तस्लीम करने के पाकिस्तान पर दबाव डालने से मुतालिक ज़राए अबलाग की इत्तलात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।